بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دا فرڈ انٹرنیشنل اسکول سسٹم اینڈ اکیڈمی حسن ابدار۔ ہیئر آئی ایم سعیدہ ریاست۔ پیارے بچوں، یہ میرا 8ویں جماعت کی نگار اردو کا 10واں لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے کچھ اسباق کی مشق اور ریڈنگ کی تھی۔ آج ہم اگلے اسباق کی مشق کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں آپ کو سبق شروع کرنے سے پہلے بتاتی چلوں کہ آپ کے فرسٹ ٹرم کے پیپر میں ہم سے لے کر ملی نغمہ تک سبق آئیں گے۔ ہم نعت، محلم انسانیت، مثالی طالب علم، دل دل پاکستان اور سچ کہو ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم گرلز گائیڈ سبق پڑھیں گے، اس کا خلاصہ کریں گے، اس کی مشق کریں گے۔ سبق کا نام ہے گرلز گائیڈ۔ پیارے بچوں، آپ نے سبق کی ریڈنگ اپنی ٹیکسٹ بک میں سے کرنی ہے، تو آئیے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ تنظیم، ادارہ، مجلس، شرکت، شامل ہونا، خواہاں، چاہنے والا، انتظام و انصرام، بندوبست، دیکھ بھال، خود اعتمادی، اپنی ذات پر بھروسہ، مقبولیت، ہر دل عزیزی، مظاہرہ، کسی خاص امر کی تائید میں جمع ہونا، فعال، زیادہ کام کرنے والا، بعمل، قیادت، رہنمائی، تشکیل، ساخت، بناوٹ، باصلاحیت، قابلیت رکھنے والا، معاون، مددگار، مشاورت، باہم صلح، من مانی، دل کی مرضی، ملنسار، خوش اخلاق، نس وجود، کفایت شعری، کم خرچ کرنے والا، غماز، آنکھ سے اشارہ کرنے والا، مفید، فائدہ مند، گاہے گاہے، کبھی کبھی۔ سبق کا خلاصہ کرنے سے پہلے میں آپ کو گرلز گائیڈ کا بتاتی چلوں کہ گرلز گائیڈ کیا ہے۔ گرلز گائیڈ ایک تنظیم ہے جو کہ مختلف اسکولز میں اس تنظیم کا قائم کیا جاتا ہے تاکہ بروقت ضرورت تمام مسائل کو حل کیا جا سکے اور ان کو ایک خاص تربیت دی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ 1907 میں جب اسکاؤٹنگ کا آغاز ہوا تو جلد ہی اس تحریک نے طلبہ میں مقبولیت حاصل کر لی۔ 2 سال بعد اسکاؤٹس کی ریلی منعقد ہوئی۔ اس ریلی میں 7 لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ وہ گرل اسکاؤٹ بننے کی خواہاں تھیں۔ ان کی خدمات سے متاثر ہو کر اسکاؤٹنگ کے بانی بیڈل پاول نے اپنی بہن مس ایکسن کی مشاورت سے گرلز گائیڈ تحریک کا بھی آغاز کر دیا۔ پاکستان میں گرل گائیڈنگ کا آغاز 1947 میں ہوا۔ اس کا مرکزی دفتر H9 اسلام آباد میں واقع ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں گائیڈز اور گائیڈرز یہاں آتی ہیں۔ گرلز گائیڈ لڑکیوں کی بہترین نشوونما کے لیے بہترین تحریک ہے۔ اس تحریک میں شامل ہونے سے انہیں عملی زندگی کے کئی مہارتوں کا پتہ چلتا ہے۔ انہیں قیادت کے مواقع میسر آتے ہیں، ذمہ داریاں سنبھالنے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اسی طرح کسی کے ماتحت کام کرنے یا دوسروں کی قیادت کرنے کا عملی موقع ملتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے گائیڈز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن کی الگ الگ سرگرمیاں ہیں، جو خیمہ لگانے، ابتدائی طبی امداد، ہنگامی حالات میں گھر والوں اور دوسروں کی مدد کرنے اور عملی زندگیاں دیگر مہارتوں کی تربیت پر مشتمل ہوتی ہیں۔ دراصل گرل گائیڈنگ کا مقصد ہی لڑکیوں اور نوجوانوں خواتین کے کردار کی تشکیل کر کے انہیں ذمہ داری اور مفید شہری بننے میں مدد فراہم کرتا ہے تاکہ وہ باصلاحیت بیٹیاں اور وفاش شوہر، بیویاں اور ذمہ دار مائیں ثابت ہوں اور ملک و قوم کا نام روشن کرے۔ اب ہم کرتے ہیں اس کی مشق۔
سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ گرلز گائیڈنگ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ 1907 میں اسکاؤٹ کا آغاز ہوا اور اس کے 2 سال بعد اسکاؤٹس کی ایک بہت بڑی ریلی منعقد ہوئی جس میں 7 لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ انہوں نے اسکاؤٹس کی وردیاں پہن رکھی تھیں۔ بیٹن پاول ان کی خدمات سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اپنی بہن کی مشاورت سے اسکاؤٹنگ کی طرح گرلز گائیڈ کی تحریک کا بھی آغاز کر دیا۔ گرلز گائیڈنگ کا لڑکیوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس تحریک سے لڑکیوں کو عملی زندگی کی مہارتوں کا پتہ چلتا ہے، انہیں قیادت کے عملی مواقع میسر آتے ہیں، ذمہ داریاں سنبھالنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ گائیڈنگ کو کن کن شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ گائیڈز کو 3 شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 6 سے 11 سال تک کی لڑکیاں بلیو برڈ کہلاتی ہیں، 11 سے 16 سال کی لڑکیاں گائیڈ کہلاتی ہیں، 16 سے 21 سال کی لڑکیاں سینئر گائیڈز کہلاتی ہیں۔ گائیڈ قوانین میں 5 قوانین لکھیں۔ گائیڈ قابل اعتماد ہوتی ہیں، گائیڈ وفادار ہوتی ہیں، گائیڈ خوش اخلاق ہوتی ہیں اور دوسروں کا خیال کرتی ہیں، گائیڈ کی وفاداری ہوتی ہے اور دوسروں کی چیزوں کا خیال رکھتی ہیں، گائیڈ اپنے قول و فعل اور خیرات میں پاکیزہ ہوتی ہیں۔ گرلز گائیڈ کا 3 انگلیوں کا نشان کسی بات کی عکاسی کرتا ہے۔ گرلز کی 3 انگلیوں کا نشان قائد اعظم کے 3 رہنما اصول کی عکاسی کرتا ہے، یعنی کہ اتحاد، تنظیم، ایمان۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ گرلز گائیڈنگ کے آغاز کی وجہ ہے لڑکیوں کی خواہش۔ عمر کے لحاظ سے گرلز گائیڈ کو تقسیم کیا گیا ہے 3 حصوں میں۔ 7 سال کی لڑکی بن سکتی ہے چھوٹی گرلز گائیڈ۔ بلیو برڈ گائیڈ کا مقولہ ہے تیار ہو۔ آگے ہے گرلز گائیڈنگ لڑکیوں کے لیے بہترین تحریک ہے کیونکہ اس میں وہ دیکھتی ہیں عملی زندگی کی مہارتوں۔ درج ذیل جملوں کے سامنے متعلقہ ضرب المثل لکھیں۔ کسی مصیبت کو خود دعوت دینا، آ بیل مجھے مار، اچھا کام کر کے بھلا دینا، نیکی کر دریا میں ڈال، باتوں تو نہیں لوگ عملاً کچھ نہیں کرتے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ غلطی کے بعد پچھتانا بیکار ہے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ہمیشہ طاقتور کی مرضی چلتی ہے، زبردست کا ٹھینگا سر پہ۔ کالم الف میں چند الفاظ دیے گئے ہیں اور کالم بے میں لاحقے درج ہیں۔ کالم الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ لاحقوں سے ملائیے۔ لاحقے وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی بامعنی لفظ کے آخر میں لگا دی، جیسے کہ فکر مند ہے، دکاندار ہے، دکان سوز ہے، عالم انگیز ہے، ضرورت جیسے فکر انگیز ہے، دکاندار ہے، عالمگیر ہے، ضرورت مند ہے، جس طرح جاں سوز ہے۔ درج ذیل سابقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں۔ یکجہتی، یکدم، یک رنگی، اہل زباں، اہل محلہ، اہل ایمان، خوش اخلاق، خوش لباس، خوش مزاج، صاحب جمال، صاحب فراز، صاحب کردار، ہم جماعت، ہم خیال، ہم نوا۔ درج ذیل الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ آگے ہے تنظیم مونس ہے، پاک فوج کی تنظیم قابل تعریف ہے۔ مہارت مونس ہے، ہر پیشہ کار اپنے کام میں مہارت رکھتا ہے۔ دفتر مذکر ہے، یہ اخبار کا دفتر ہے۔ گروپ مذکر ہے، گائیڈ کا چھوٹا گروپ پٹرول کہلاتا ہے۔ قیادت مونس ہے، مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان حاصل کیا۔ وعدہ مذکر ہے، ارشد نے کل یہاں پہنچنے کا وعدہ کیا تھا۔ سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ گرلز گائیڈنگ کی تنظیم کا سہرا لارڈ بیٹن پاول کی بہن کے سر جاتا ہے۔ گرلز گائیڈنگ لڑکیوں کی بہتر نشوونما کے لیے بہترین طریق ہے۔ عمر کے لحاظ سے گائیڈز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کمپنی کے لیڈر گائیڈز کہلاتے ہیں۔ گائیڈز کی ہر شاخ کو اپنا وعدہ، مقولہ اور قانون کہتے ہیں۔ گائیڈ اپنے قول و فعل اور خیرات میں پاکیزہ ہوتی ہے۔ گائیڈ کا وعدہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ لوت کی مدد سے درج ذیل مہارات کے معنی اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ پاش ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پانی ہونا، بہت شرمندہ ہونا، باغ ہونا، بہت خوش ہونا، بال بچنا، خطرے کے بالکل
قریب سے بچ جانا، اش کر اٹھنا، بہت پسند کرنا۔ پیارے بچوں، یہ تھی سبق گرل گائیڈ کی مشق، اس کا خلاصہ اور مشکل الفاظ کے معنی۔ آپ نے اس سبق کو اپنی کاپی پہ لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ سرگرمی ہے طلبہ گرلز گائیڈ اسکاؤٹ کی افادیت پر ایک پیراگراف آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، ویلکم، جزاک اللہ۔